نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب آپ کی اتباع ہم مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ نبی کے جیسا کھانا کھانا، نبی کے جیسی نماز پڑھنا، نبی کے جیسا چہرہ سجانا، نبی کے جیسی شادیاں کرنا، نبی کے جیسا غم منانا، نبی کے جیسا کاروبار کرنا، نبی کے جیسا بچوں کی پرورش کرنا، نبی کے جیسا بستر بچھانا، نبی کے جیسا دوستی کرنا، نبی کے جیسی دشمنی کرنا، یہ ہمارے لیے واجب ہے اگر ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ہم امتی مانتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں میں نبی کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ نہیں ہم یہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم نماز جو ہے نبی کے طریقوں والی پڑھیں گے، باقی زندگی میں ہمارے کاروبار میں ہم نبی کو نہیں آنے دیں گے، نبی کے طریقوں کو لانے نہیں دیں گے، ہماری شادی میں خالی قبول ہے کا لفظ نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس سے پہلے کے پورے کام، اس کے بعد کے پورے کام ہم نبی کے طریقے پہ کرنے تیار نہیں ہیں، تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارے یہ جھوٹے دعوے جو ہم سالوں سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں نبی کی محبت کے، ان دعووں کی وجہ سے نہ زمانے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی آخرت بن رہی ہے، بلکہ کل قیامت کے دن یہ جھوٹے اور کھوکھلے دعووں کے ساتھ جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، نبی ہمارا دامن پکڑ کے پوچھیں گے، اے ظالموں، تم نے ربیع الاول کے مہینے میں، دیگر مہینوں میں نبی کے نام پر بہت کچھ کیا، نبی کی محبت کے بڑے نعرے لگائے، لیکن تمہارے زمانے میں اسلام مٹ رہا تھا، تمہارے زمانے میں ظلم کا خاتمہ کرنا تھا، تمہارے زمانے میں مظلوموں کو انصاف دلانا تھا، تمہارے زمانے میں میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا تھا، میری سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا تھا، میری ذات کی توہین کی جا رہی تھی، میری بیوی اور بچوں پر الزامات لگائے جا رہے تھے، میرے قرآن کا مذاق بنایا جا رہا تھا، اس وقت تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے ساتھ کل حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی ذات ضرور کریں گے۔ نبی کی محبت کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر بیوی کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داروں کی بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم نے ہزاروں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ بیوی کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے کہ ماں باپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے دوستوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں رکھتے کہ رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے۔ کل کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ کاروبار کے اندر نبی کے طریقے کہاں ہیں ہمارے؟ ہمارے گھر کا دستر، ہمارے گھر کا بستر، ہمارا لین دین، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا نبی کے جیسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی بڑے اونچے، ان کا مقام بڑا اونچا، ان کی لائی ہوئی شریعت بڑی بہترین شریعت، لیکن اس شریعت کو دنیا کے اور غیر مسلم بھائیوں تک بتانے کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری یہ نہ آج کے زمانے میں صحابہ کی ہے، نہ فرشتوں کی ہے، نہ کسی اور پیغمبر کی ہے، بلکہ میرے اور آپ جیسے ہزاروں مسلمانوں کی ہے۔ کیا ہم نبی کی اس شریعت کو غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کانوں کے مزے کے لیے حدیث کی کتابوں کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیے کہ مسلمان سن کے تھوڑی دیر رو لے، مسلمان سن کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جذبات میں لا لے۔ نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے ساتھ، جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا، قربان کر کے اس دین کو امانت داری کے ساتھ صحابہ اکرام کو دیا، صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ وہی اسلام آج ہماری زندگی میں ہے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، میری زندگی میں یہ اسلام کتنا باقی ہے، اور کیا یہ اسلام میں حقیقت میں اپنے آپ کو جو زبان سے کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے دل میں اللہ کے نبی کی وہ محبت ہے جو ابو بکر کے دل میں تھی، جو عثمان غنی کے دل میں تھی، جو حضرت فاروق اعظم کے دل میں تھی، جو حضرات حسنین کے دل میں تھی، یا پھر میرا دل نبی کی محبت سے خالی ہے؟ میں صرف زبان سے دعوے کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے جھوٹے دعوے سے ہم زمانے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج ضرورت ہے زمانے کو، آج ضرورت ہے معاشرے کو عاشقان رسول کی، نبی کے حقیقی امتیوں کی،
صرف زبان سے دعوے کرنے والے نہیں، ہر گھر میں ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے جو اپنے گھر کو صحیح راستے پر لے جا سکے۔ ہر معاشرے کو ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے جو اچھا معاشرہ بنا سکے۔ ہر سوسائٹی کو آج کے زمانے میں ایک نبی کے غلام کی ضرورت ہے، لیکن کہاں ہے نبی کے غلام؟ ہم اپنے معاشرے کی فکر کتنی کرتے ہیں؟ اپنی سوسائٹی کا درد ہمارے دل میں کتنا ہے؟ ہمارے علاقے کے یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بیماروں، مجبوروں کا درد کیا ہمیں ستاتا ہے یا نہیں ستاتا ہے؟ ہم نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جہاں پر نماز پڑھنا سکھایا، جہاں پر روزہ رکھنا سکھایا، وہاں پر نبی نے ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے بیماروں کے علاج کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے مظلوموں کو انصاف دلانے کی ترغیب دی۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانے والے کاموں کے راستے پر چلنے کا پیغام ہمیں دیا۔ ہم کتنے ان راستوں میں لگے ہوئے ہیں؟